السلام علیکم ناظرین، آج میں بات کروں گا ایک عمومی مسئلہ پر۔ ایسڈ ریفلیکس بھی کہتے ہیں اور تیزابیت بھی کہتے ہیں، سینہ کی جلن بھی کہتے ہیں اور تبخیر معدہ بھی کہتے ہیں۔ سکرین پر ایک فوٹوگراف شو ہو رہا ہے، اس کو غور سے دیکھیے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کی نالی سے ہوتا ہوا سب سے پہلے معدہ میں جاتا ہے۔ معدہ میں پھر پتے کا جو تیزاب ہے وہ اس میں شامل ہو کے اس کو ایک قوام کی شکل بناتا ہے، اور پھر خون کے ذریعے مختلف حصوں میں خوراک کے اجزاء پہنچتے ہیں، اور جو فاضل مادے ہوتے ہیں وہ فضلہ بن کر آنتوں کے ذریعے سے نکل جاتے ہیں۔ اس فوٹوگراف کو غور سے دیکھیے کہ کھانا جب نیچے چلا جاتا ہے معدہ میں، تو معدہ کے منہ کے اوپر ایک والو ہے، ایک لاک آپ سمجھ لیں، وہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کے بند ہونے کی وجہ سے جو قوام معدہ کے اندر، جو خوراک معدہ کے اندر موجود ہوتی ہے وہ واپس نہیں آتی، الا یہ کہ کبھی وامٹنگ ہو یا بہت زیادہ کھا لیا ہو تو وہ خوراک باہر آتی ہے۔ اب اس مسئلہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے معدہ کا قوام اور لیکوڈ جو ہے وہ آپ کی خوراک کی نالی میں واپس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو والو ہے، جو لاک ہے معدہ کا، وہ ویک ہو جاتا ہے، وہ کھلا ہو جاتا ہے، جس وجہ سے ایسڈز اور مادے جو ہیں وہ خوراک کی نالی میں اوپر تک آ جاتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سینہ میں جلن ہے یا منہ تک مادے پہنچ چکے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ والو تو لیک نہیں ہوتا، لیکن ابڈومن پریشر بڑھ جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ گیس کی وجہ سے، آنتوں کے بند ہونے کی وجہ سے، فضلے رکنے کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے، یا پھر غیر صحت مندانہ طرز زندگی اختیار کرنے کی وجہ سے۔ ایسے مریض بہت کم دیکھے گئے ہیں کہ جن کا معدہ کا والو کمزور ہوا ہو، جس وجہ سے ان کو ایسیڈیٹی ہو۔ عمومی جو مریض ہوتے ہیں وہ زیادہ کھانے، غلط کھانے اور غیر صحت مندانہ زندگی گزارنے کی وجہ سے تبخیر معدہ اور سینہ کی جلن کی شکایت کرتے ہیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ نمبر 1 پرہیز ہے، ایسی چیزیں استعمال نہ کریں جو تلی ہوئی چیزیں ہیں، بادی چیزیں ہیں، پھر کولڈ ڈرنکس ہیں، اور اس طرح سوسز وغیرہ ہیں، بازار کی جو چیزیں ہیں وہ استعمال نہ کریں جو تیزابیت کی وجہ بنتی ہیں، ہضم نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ احتیاطیں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کھانا کئی وقفوں کے ساتھ کھائیں، پیٹ بھر کر نہ کھائیں، تھوڑا تھوڑا کھائیں، ہضم ہونے کے بعد دوبارہ استعمال کریں۔ کھانا سادہ کھائیں، اور اس کے علاوہ کھانے کے 1 گھنٹہ بعد آپ واک کریں۔ سونے سے پہلے آپ اپنے کھانے کو ہضم کرنے کی کوشش کریں، اور اہم یہ ہے کہ ایسی شکل میں سوتے وقت آپ اپنا بستر اونچا رکھیں تاکہ معدے کا جو تیزاب ہیں، مادے ہیں، وہ آپ کی خوراک کی نالی میں نہ آئیں، واپس نہ آئیں۔ جہاں تک دوائی کا تعلق ہے تو کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا علاج دوائی کے بغیر نہیں ہوتا، تو تب آپ ادویات استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ اینٹیسڈ شربت ہے، جیسا کہ میوکن اور اس کے علاوہ ڈائجیکس ایم پی وغیرہ، وہ آپ استعمال کریں، لیکن لمبے عرصے تک استعمال نہ کریں، ضرورت کے وقت ان کو استعمال کرتے رہیں۔ اور اگر آپ کو ساتھ میں گیس، قبض اور معدہ کی آنتوں میں فضلے رکے رہنے کے مسائل بھی ہیں، اور معدہ کے دیگر مسائل بھی ہیں، تو آپ معدہ کی جو دوائیاں مارکیٹ میں موجود ہیں، مثال کے طور پہ جیسے اومپرازول ہے یا پھر ایسومیپرازول ہے، اس طرح کے جو سالٹ موجود ہیں، آپ کو جو بھی کیپسول اور ادویات سوٹ کرتی ہیں وہ کچھ عرصہ استعمال کریں۔ اس سے آپ کا یہ مسئلہ مستقل طور پر صحیح ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک دوائی صفوف تبخیر بھی ہے۔
کرشی دوا خانہ بھی بناتا ہے اور دیگر دوا خانے بھی اس کو تیار کرتے ہیں، ہربل ہے، آپ وہ بھی 3 وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسیڈیٹی کے جو مریض ہیں ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مشروبات کے استعمال میں کمی کریں، یعنی میٹھے مشروبات اور سویٹ ڈشز اور اسی طرح ویجیٹیبل ڈیزرٹس جو میٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ایسیڈیٹی میں، تیزابیت میں، سینہ کی جلن میں اضافہ کرتے ہیں، ان سے بھی پرہیز کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بازاری کھانے چونکہ تیز مسالوں والے اور ثقیل ہوتے ہیں تو ان سے بھی بچیں، تو یہ مسئلہ مستقل طور پر جاتا رہے گا۔ السلام علیکم۔